نکاڑا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ٹرانسجینڈر کی پولیس کے محکمے میں بھرتی ہوتی ہے، جس کو آئی جی پنجاب صاحب کے احسن اقدامات کے ساتھ ان کو ایک باعزت روزگار ملا ہے۔ میڈم یہ بتائیں کہ کیا فیل ہو رہا ہے کہ جہاں پہ آپ ناچ گانا کرتی تھی اور فنکشنز اٹینڈ کرتی تھی اور آج ایک باعزت روزگار ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھی ہوتی ہیں، بڑی عزت کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ڈیل کر رہی ہوتی، کیا فیل ہے آپ؟ جی میں یہاں پہ آ کے بہت فخر محسوس کر رہی ہوں۔ جی تعلیم ہے تو سب کچھ ہے۔ اس سے پہلے میں فنکشنز کرتی تھی، اسٹیج ڈرامے کرتی تھی، اسٹیج ڈرامے کیے ہیں، تقریباً 3 سال۔ 3 سال کی ہیں۔ جی اچھا، اسٹیج ڈراموں سے فنکشن سے کتنا کما لیتی ہیں؟ شکر الحمدللہ، جس سے اللہ پاک عزت ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ کو پتہ ہے لوگ تو باتیں کرتے ہیں، جب سے میں ادھر تحفظ سینٹر میں لگی ہوں، جب میں آتی ہوں صبح صبح تو مجھے کافی لوگ غلط باتیں بھی کرتے ہیں، کچھ صحیح باتیں بھی کرتے ہیں، کچھ مجھے دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ایک ٹرانسجینڈر ہے جو کہ پولیس محکمے میں بھرتی ہوا ہے۔ آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے؟ جی میری کوالیفیکیشن میٹرک ہے۔ پہلے جب میں نئی آئی تھی تو تب میں کہتی ہوں ہائے میں کدھر پھنس گئی، میں نے کیا پر اب میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ نہیں ماشاءاللہ سے میں بہت اچھی جگہ پہ اور ہوں۔ اس بھی آپ کو ایسا کوئی فنکشنز آ جاتا ہے اٹینڈ کرنے کے لیے، وہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے کی آفرز کی جاتی ہیں، تو کیا آپ ان آفروں کو ٹھکرا دیں گی یا اٹینڈ کریں گی؟ نہیں دیکھنا، اب میں ادھر ایک اچھی پوسٹ پہ بیٹھی ہوں، میں فنکشنز کرنے کے لیے جو لوگوں نے بات کہنا ہے یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ دن کو یہ پولیس والی ہوتی ہے اور رات کو یہ فنکشنز کر رہی ہے۔ السلام علیکم، ایس پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں میار سا۔ ناظرین، نکاڑا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ٹرانسجینڈر کی پولیس کے محکمے میں بھرتی ہوتی ہے، اور ایسے ہی آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک ایسے ٹرانسجینڈر کے ساتھ جو کہ پہلے ناچ گانے کا کام کرتے تھے، شادی بیاہوں پہ ناچتے تھے، اور یہاں تک کہ کوئی تو ایسے بھی خواجہ سرا ہوتے ہیں جو کہ سگنلز پر بھیک بھی مانگتے ہیں، لیکن آج میں آپ کی ملاقات میڈم اجالا کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں، جس کو آئی جی پنجاب صاحب کے احسن اقدامات کے ساتھ ان کو ایک باعزت روزگار ملا ہے اور یہ پولیس کی نوکری کر رہی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میڈم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ میڈم یہ بتائیں کہ کیا فیل ہو رہا ہے کہ جہاں پہ آپ ناچ گانا کرتی تھی اور فنکشنز اٹینڈ کرتی تھی اور آج ایک باعزت روزگار ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھی ہوتی ہیں، بڑی عزت کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ڈیل کر رہی ہوتی، کیا فیل ہے آپ؟ جی میں یہاں پہ آ کے بہت فخر محسوس کر رہی ہوں۔ بہت فخر محسوس؟ جی اچھا، اکاڑا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ٹرانسجینڈر کو پولیس کے جو کہ محکمے میں بھرتی کیا گیا، تو کیا کہنا ہے؟ میں اپنی کمیونٹی کو یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور کہیں بھی یہ نہیں کہ پولیس محکمے میں کہیں بھی جاب کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جی تعلیم ہے تو سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ کیا کرتی تھی؟ اس سے پہلے میں فنکشنز کرتی تھی، اسٹیج ڈرامے کرتی تھی، اسٹیج ڈرامے کیے ہیں، تقریباً 3 سال۔ 3 سال کی ہیں۔ جی اچھا، اسٹیج ڈراموں سے فنکشن سے کتنا کما لیتی تھی؟ شکر الحمدللہ۔ کافی زیادہ کما جی شکر اللہ کا۔ اچھا، تو کیسے پھر ایک اجالا لاکھوں روپے کمانے والی چند ہزار روپے کی نوکری پر کیسے محدود ہو؟ بس آپ کو پتہ ہی ہے نا، جس سے اللہ پاک عزت ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، کبھی کسی نے حیرانگی سے نہیں پوچھا کہ ایک ٹرانسجینڈر وہ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں، کیا معاملات؟ آپ کو پتہ ہے لوگ تو باتیں کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اب جب سے میں ادھر تحفظ سینٹر میں لگی ہوں، جب میں آتی ہوں صبح صبح تو مجھے کافی لوگ غلط باتیں بھی کرتے ہیں، کچھ صحیح باتیں بھی کرتے ہیں، کچھ مجھے دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ایک ٹرانسجینڈر ہے جو کہ پولیس محکمے میں بھرتی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے؟ جی میری کوالیفیکیشن میٹرک ہے۔ میٹرک ہے۔ جی۔ اچھا، آپ اس یہاں پر اپوائنٹڈ کیسے ہوئی، کیسے تعینات ہوئی؟ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ اکاڑا میں ایک تحفظ سینٹر قائم ہونے والا ہے، تو پھر ہمیں ادھر بلایا گیا، ہم ادھر آئیں اور جب پولیس کی کال آئی تھی تھوڑی سی چونک تو نہیں ہوئی تھی آپ؟ جی صاحب ہم گھبرا گئے تھے، ہم نے کہا پتہ نہیں، ہم نے تو ایسا کوئی ایشو نہیں کیا، ہم نے تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا جس وجہ سے ہمیں بلا رہے ہیں۔ پھر وہ ایک پولیس والے جس نے ہمیں بتایا تھا، انہوں نے ہم نے بولا کہ نہیں آپ ریلیکس ہوں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آپ کا ایک تحفظ سینٹر قائم کیا گیا، ان میں آپ سب میں سے ایک ٹرانسجینڈر وہاں پہ تعینات کریں گے وہ لوگ۔ تو پھر ہم آ گئے سب لوگ اکٹھے ہو کے یہاں۔ اچھا، یہاں پر اگر ایک ٹرانسجینڈر آ جاتا ہے تو کیا آپ کا ڈیل کا طریقہ کار ہے، کیسے ان سے آپ ڈیل کرتے ہیں، ان کو کیسے سمجھاتی ہیں؟ یہاں پہ سب سے پہلے تو جب ٹرانسجینڈر آتے ہیں تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر کے ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب میں آتا میرے پاس آتے ہیں پھر ہم بٹھاتے ہیں، ان کی بات کوئی بھی غور سے سنتے ہیں، جو بھی ان کا ایشو ہے، ہیلتھ کا ہے، آئی ڈی کارڈ کا ہے، تشدد کا ہے، زیادتی کا ہے، کسی قسم کا بھی ورنریبل کمیونٹی کا جتنا بھی جو کوئی ایشو ہوتے ہیں، پھر میں انہیں بٹھاتی ہوں، پانی وغیرہ پلاتی ہوں، چائے وغیرہ پلاتی ہوں۔ اس کے بعد پھر ہمارے انچارج ہیں رائے فیصل صاحب، انہیں بتاتی ہوں۔ اس کے بعد ہماری ایک میڈم ہے، میڈم آسیہ، جو کہ فیمیل ہیں، اور ایک ہمارے پاس کانسٹیبل بلال ہیں،
और सर फिर उन्हें बताते हैं, फिर हमें जहाँ भी कहीं रेफ़र करना हो सब हम सब मिल के उनकी मदद करते हैं। ठीक है, उकाड़ा में अब तक तकरीबन कितनी जो कि कम्युनिटी है इनकी ट्रांसजेंडर, कितने लोग हैं? 400 400 है। जी। और 400 में से हफ्ते में कितने लोग आपके पास अपने मसाइल लेकर आ जाते हैं? हफ्ते में तकरीबन आ ही जाते हैं 5-6। 5-6। जी। और उनके मसाइल कैसे हल किए जाते हैं? यहाँ से डायरेक्ट कॉल की जाती है, कैसे उनके मसाइल, जी, जब किस तरह के मसाइल होते हैं? जब इधर आते हैं तो हम उनकी सारी जो एप्लीकेशन देखते हैं, पढ़ते हैं, उनसे उनकी गुफ्तगू उनसे करते हैं, उनकी हर सारी बात सुनते हैं। सुनने के बाद जब हम उन्हें रेफ़र करते हैं तो हम इधर से कॉल करते हैं उन्हें डायरेक्ट। कहीं भी अगर सदर थाने में करना हो या बी डिवीज़न थाने में या किसी एनजीओज़ में, हमारा 18 एनजीओज़ के साथ लाइजोन है, MOU साइन हुए हैं हमारे उनके साथ। ठीक है, हम कोई भी एनजीओ हेल्थ के लिए, किसी को नौकरी के लिए, और उसके बाद किसी का आईडी कार्ड के इशू है तो हम नादरा ऑफिस, तो हमारे इंचार्ज हैं, अगर वो ना कॉल करे तो मैं कॉल कर देती हूँ। हम उधर कॉल करते हैं, उनसे रब्ता करते हैं, फिर हम उन्हें उधर भेजते हैं। फिर 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 1 माह के बाद फिर हम उनसे वो फीडबैक भी लेते हैं। ठीक है। अच्छा उजाला, यहाँ पर आप कंप्यूटर पे बैठी हैं, बिल्कुल आपने अपनी ज़्यादा ज़िंदगी में यही काम किया है, नाचने गाने वाला, तो अब फील होता है कि मैं जाके फिर फंक्शंस अटेंड करूँ, मैं फिर जाके नाचूँ, या इस तरह की फीलिंग्स आती? फीलिंग्स तो नहीं, पहले जब मैं नई नई आई थी तो तब मैं कहती हूँ हाय मैं किधर फंस गई, मैंने क्या कर, पर अब मैं अपने आप को कहती हूँ कि नहीं माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छी जगह पे और हूँ। रिस्पेक्ट मिली हुई है। जी जी। अच्छा, अब पुलिस के महकमे में, डिपार्टमेंट में आप एक एज एम्प्लॉयर काम कर रही हैं, अगर कभी आपको ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है अटेंड करने के लिए, वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की ऑफर्स की जाती हैं, तो क्या आप उन ऑफरों को ठुकरा देंगी या अटेंड करेंगी? नहीं, देखे ना, अब मैं इधर एक अच्छी पोस्ट पे बैठी हूँ, मैं फंक्शंस करने के लिए जो लोगों ने बात कहना है ये तो फिर वही बात हो गई कि दिन को ये पुलिस वाली होती है और रात को ये फंक्शंस कर रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। आप को भी पता है, फिर इसलिए मैंने फंक्शंस वगैरह कोई भी मुझे बोलते तो मैं कहती हूँ कि नहीं, आई एम सो सॉरी। अगर कोई फंक्शन का ज़्यादा ही मुझे बोले तो फिर मैं अपने गुरु को बोल देती हूँ, वो अब मेरे जो साथ हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्हें ले जाती है। ठीक है। अच्छा, आप भी किसी सिफारिश बेस पे यहाँ पे आई हैं, या फिर आपका टैलेंट इतना था, आप में आपकी कोई खूबसूरती इतनी थी, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन इतनी थी कि आपको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया? जी, सबसे पहले तो मेरे गुरु को कॉल गई थी, मैं इधर से किसी की सिफारिश से नहीं आई, और मेरे जो जितने भी साथी थे वो सब लोग इधर, आपको मैंने बताया पहले भी कि हम लोग इधर आए थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं उजाला ही, क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन अच्छी थी इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे कैप्टन रिटायर जो मंसूर अमान साहब हैं और डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इज़्ज़त की नौकरी उन्होंने आपके लिए दी। हमारे जो IG पंजाब हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार, और हमारे DPO मंसूर अमान, इनके तो फिर क्या ही कहने, इतने अच्छे इंसान हैं। जब हम पहले दिन आई थी तो हम पहले तो एकदम चमक गई थी, फिर जब हम इधर आई DPO साहब ने हमें बिठाया, हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू की, हमें यहाँ पे बिठा के चाय पिलाई, हमारे साथ अच्छी तरह से बातें की, तो हमें तो बहुत अच्छा फील होता है। हाँ बहुत अच्छा फील हुआ है कि हमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, ये थी मैडम उजाला जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन आज ये ख़ुद कफ़ील है। मुआशी तौर पर ये बहुत ही अच्छा अपना रोज़गार, एक रिज़्क़ हलाल कमा रही हैं और इज़्ज़त की नौकरी कर रही हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर जो कि IG पंजाब हैं, उन्होंने जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमोशंस की पुलिस महकमे में, वहीं पर उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा इक़दाम उठाया है, और आज ये ख़ुद कफ़ील भी हैं और अपना रिज़्क़ हलाल भी कमा रही हैं। आप डॉक्टर उस्मान अनवर साहिब और मैडम उजाला के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।